الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازیں گلستاں پیدا۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو تہہ دل سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عید کو، اس خوشی کے موقع کو ہماری زندگیوں میں حقیقت میں خوشی کا سبب اور خوشی کا ذریعہ بنا دے وے۔ آج کا یہ جو خوشی کا دن ہے، آج کا یہ جو قربانی کا دن ہے، دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور اگر آپ غور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، جن حالات سے، جن امتحانات سے، جن پریشانیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا ہے، وہ بڑی ہی زبردست آزمائشیں تھی، بڑی زبردست آزمائشیں تھی۔ اور اگر ہم غور کریں اس قسم کی آزمائشوں سے آج مسلمان بھی دنیا میں دوچار ہے، مسلمان بھی ان آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام والا اسوہ نمونہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام والی باتیں ہمیں اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ جو دن ہے، یہ خاندان ابراہیم کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے، یہ ان کی یادگار ہے۔ اب دیکھیں، بچپن سے جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں سے لے کر جو حالات آپ پر آئے ہیں، جو پریشانیاں آپ پر آئی ہیں، جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے وہ پورا گھرانہ، فیملی، باپ، خود، پوری قوم شرک میں مبتلا تھی، پوری قوم شرک میں مبتلا تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم، اگر آپ ہم جو کر رہے ہیں وہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئیں گے۔ آج ایسے ہی جملے مسلمانوں سے ہی تو کہے جا رہے ہندوستان میں، ایسے ہی جملے کہے جا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کہنے سے انکار کیا۔ حالات کیسے آئے؟ حالات ایسے آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی آگ، اتنی زبردست آگ کہ اس کے قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ایسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ لیکن میں نے ابھی شعر پڑھا، کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے، آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا، ابراہیم علیہ السلام والا ایمان چاہیے۔ آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا، اسی آگ کو باغ بنا دیا گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے، یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پھر اس کے بعد حالات کی جو ایک داستان چلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، یہ حالات، اس کے بعد اولاد کئی سال تک نہ ہوئی، یہ حالات، اس کے بعد شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، یہ حالات، اس کے بعد آگے پہنچے ہیں ایک شہر میں، وہاں کے بادشاہ نے حالات ڈالے، وہ بادشاہ کے پاس سے آگے گزرے ہیں
تو اس کے بعد مکہ المکرمہ میں، یعنی ایک خوشنما سرزمین جس کو عراق بابل کہا جاتا ہے، اس سرزمین کو چھوڑ کر ایسی زمین جہاں ایک گھاس اگنے کے لیے تیار نہیں ہے، پانی کی ایک بوند موجود نہیں تھی، مکہ المکرمہ، وہاں پر فیملی کو لے جا کر نئی نویلی دلہن، شہزادی جس کو کہہ سکتے ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، وہ تو بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، ان کو اور ایک معصوم سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں لے جا کر آباد کیا، اور آباد کرنے کے بعد یہ بھی نہیں کہ ابراہیم یہ فیملی کو لے کر یہاں بسو، کہا آپ چلے جائیں، یہ یہیں پر رہیں گے، اور جاتے ہوئے کوئی ہدایات، کوئی باتیں بھی نہیں کرنی ہے کہ دیکھنا تم صبر سے رہنا، یہیں پر رہنا، میں جا رہا ہوں، اللہ کا حکم نہیں، بس آپ چلے جاؤ۔ پیچھے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اخیر میں کہا اللہ امرک، کہ اللہ نے حکم دیا ہے، بس صرف ہاں میں گردن ہلائی حضرت ابراہیم، ہاں اللہ کا حکم ہے بس۔ حضرت ہاجرہ فرماتی تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اور جو اللہ نے اس خاندان کو آباد کیا ہے ان کے قربانیوں کی برکت سے، کہ آج بھی حجاج کرام جتنی بھی حج کی ساری عبادتیں ادا کر رہے ہیں، ساری کے ساری جڑی ہوئی ہے خاندان ابراہیم کے ساتھ۔ قربانی جیسا عمل جس کے متعلق حضور سے پوچھا گیا کہ حضور ہم یہ کیوں کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے کر رہے ہو۔ اچھا، اس کے بعد بھی آزمائش کا ایک دور ختم نہیں ہوا، پھر حکم آ رہا ہے، آپ ملنے کے لیے آ رہے ہیں اپنے صاحبزادے کو، ابھی تو چھوٹے ہیں، پانی کی ایک بوند نہیں ہے، اور ایک وہ پورا واقعہ زمزم کے نکلنے کا، حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کا ایک منظر ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے کا، پانی کا نکلنا زمزم۔ یہاں کچھ سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، تقریباً عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 11 یا 13 برس کے آس پاس، اور خواب دیکھ رہے ہیں، انی رأیت فی المنام، بیٹا خواب دیکھا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری قربانی کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، دیکھ لو بیٹا تم کیا کہتے ہو۔ کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات تو اسماعیل علیہ السلام سے کئی سالوں بعد ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے یہ پوچھ رہے ہیں فانظر ماذا ترى، بیٹا کیا رائے ہے؟ اس لیے کہ میں نے تو خواب میں ایک نہیں 3 مرتبہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور ایک نبی کا خواب وہ وحی ہوتا ہے، ہمارے آپ جیسوں کا خواب کوئی دلیل نہیں ہوا کرتا، لیکن نبی جو خواب میں دیکھ لیں وہ واقعی عمل کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ تو میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، معلوم تھا کہ کیا ہے خواب، 11-13 سال کی عمر میں معلوم تھا کہ یہ خواب کیا ہے، اس کے بعد ہوگا کیا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب قرآن کیا نقل کر رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا کر ڈالیے جو آپ نے دیکھا ہے، کر گزریے ابا، آپ نے جو دیکھا ہے آپ بالکل کر لیجئے۔ شاعر نے کہا سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کئی سالوں بعد مل رہے ہیں، لیکن باپ کی اطاعت کا وہ جذبہ، باپ کی فرمانبرداری کا وہ جذبہ، اصل میں یہ ماں کی پرورش اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ دیکھیے پیغام یہ ہے کہ مائیں جب نیک ہوتی ہیں تو اولادیں پھر ایسی فرمانبردار ہوتی ہیں۔ یہ ایک سبق ہے پورا اس خاندان میں ہمارے لیے۔ آج کی یادگار میں خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں۔ بڑا ہی عجیب منظر ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں پر رونا 2 مرتبہ طاری ہوا ہے۔ ایک جب طائف کے بدماش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے، ایک وہ موقع، اور ایک یہ موقع تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت آسمان پر سکتہ طاری ہے کہ اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟
اور عجیب بات کہ جب آپ جا رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مینا کی ایک وادی ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا، تو وہاں سے جب ہو کے گزرنا پڑتا ہے تو آج کل جو حجاج کرام، آج 11 تاریخ ہے، آج کے دوسرے دن کی تینوں شیطان کی رمی کریں گے، تینوں شیطان کو کنکری ماریں گے آج. تو یہ تینوں شیطان کو کنکری مارنے کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان آتا ہے کھڑا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے کہ بھئی شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جا رہے؟ اصل میں یہ تین جو جگہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کو لے جایا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام لے جا، شیطان آیا وہاں پر بہکانے کے لیے کہ نہیں بچہ ہے، معصوم ہے، کہاں اس کو ذبح کریں گے، یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی، بچوں کو ذبح کر دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھائی اور اس کو ماری، پھر آگے بڑھے، پھر آیا، پھر ماری، پھر آگے بڑھے، پھر آیا، پھر ماری. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کہا حج کرنے والے کو کہ تیرا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تو ان شیطانوں کو ان جگہوں پر تو آ کر وہ عمل اور وہ ہو بہو نقل نہیں کر لے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اسی لیے میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی. خیر پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہے، چھری تیز کی جا رہی ہے اور اس کے بعد ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن چھری چلنے کو تیار نہیں. اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. ابراہیم بس آپ نے کر دیا، بس آپ کو جو کرنا تھا اب ہم کرتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم اس کے بدلے میں جنت سے ایک مینڈا بھیجتے ہیں کہ ان کے بدلے میں یہ ذبح ہوگا. اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب امتحانات آتے ہیں اور جب بندہ ان امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو مزدہ ملتا ہے، جو پروانہ ملتا ہے، جو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، وہ بڑا ہی زبردست ہوتا ہے. میں نے خطبے میں پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا پروانہ، کیا مزدہ ملا؟ ان ابراہیم کان امہ، پہلا مزدہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا ہے اللہ نے. اور امت کا مطلب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یعنی ہم حضور کے امتی ہیں، نام لیوا ہیں، ہم حضور کی جماعت میں سے ہیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. امت کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت بڑی جماعت، امت اس کو کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ہوں گے تب جا کے امت بنے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو اللہ نے فرمایا یہ خود اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی یہ اتنی بڑی شخصیت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر آگے کیا فرمایا؟ قانتن، دوسرا مزدہ قانت تھے، یعنی بس جو ملا اس پر بالکل عاجزی کرنے والے، اس پر جم جانے والے، رجوع ہو جانے والے اللہ کی طرف، بس ایسے تھے. تیسرا مزدہ حنیفہ، حنیف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حنیف تھے. حنیف کا مطلب ہوتا ہے ایک بالکل سیدھے دین پر چلنے والا، نہ ادھر نہ ادھر، بالکل سیدھے راستے پر جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے اس پر چلنے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حنیف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا یہ دین، یہ حنیف ہے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. چوتھی بات شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کے بہت زیادہ شکر گزار تھے. یعنی کوئی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے امتحانات میں تو یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. شکر گزاری یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. یہ شکر گزاری والی نعمت ہم لائیں اپنی زندگیوں میں. اجتباہ وہداہ الی صراط، اللہ نے ان کو چن لیا، اتنا زبردست چنا اللہ نے. کل قیامت کے دن سب سے پہلے لباس جو پہنائے جائیں گے، کپڑے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. اس لیے کہ میدان حشر میں جب سب کھڑے ہوں گے حفاتن عراتن، سارے کے سارے بغیر کپڑے ننگے بدن ہوں گے، سب کے سب. امی عائشہ نے حضور سے پوچھا حضور ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو شرم نہیں آئے گی؟ وہ حضور نے فرمایا الامر اشد من ذلک، عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگوں کی ایک دوسرے پر نظر پڑے، دیکھنے کی وہاں فرصت کہاں ہوگی، ٹائم کہاں ہوگا وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا. وہاں سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. اتنا ہی نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ نے 40,000 کے قریب انبیاء کو پیدا فرمایا.
یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر ایک نبی بنی اسرائیل کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک نبی آئے، لیکن وہ جو آئے تو پھر کیا آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی جو صدقہ ایک کائنات، جو آخری نبی کہ جن کے بغیر نہ کلمہ مکمل، نہ اذان مکمل، نہ کوئی اور چیز مکمل. تو یہ خاندان ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. اتنا ہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وہ مقام ہے، آسمان میں جب حضور معراج کی رات میں گئے ہیں تو تمام نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے. پہلے نبی پر حضرت آدم علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام سے ملاقات. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. بیت المعمور ہے، ایک کعبہ بنا ہوا ہے، وہاں سے ٹیک لگا کے ایک درخت کے سہارے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. ہر آسمان پر فرشتہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، اندر سے نبی حضور کا استقبال کے لیے آ رہے ہیں. مرحبا بابن الصالح، مرحبا باخی الصالح، نیک بھائی آ گئے ہمارے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم سارے انبیاء کی جو جماعت ہے، جتنے بھی ہم انبیاء ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی. تو ہر نبی حضور کا جب استقبال کر رہا ہے معراج کی رات میں، تو ہر ایک یہ کہہ رہا ہے نیک نبی آ گئے، نیک بھائی آ گئے. لیکن ساتویں آسمان پر منظر ہی عجیب ہے. ایک بوڑھی شخصیت ہے، ایک ٹیک لگا کر ایک درخت کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضور یہاں آپ کو جانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ دادا ہے اور تہذیب یہی ہے، اخلاق یہی ہے، پوتا خود چل کے دادا کے پاس جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے مرحبا بابن الصالح، میرا نیک بیٹا آ گیا. الغرض عزیز بزرگوں، کہنے کا ماحصل یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پوری زندگی اسوہ، اور پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنے بھی زندگی کے واقعات ہیں، یہ تمام کے تمام شاہد ہے، گواہ ہے اس بات کے کہ آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آتی ہے. اس لیے آج کا یہ جو دن ہے، قربانی کا دن ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور عجیب بات یہ ہے، سال میں 5 روزے رکھنا حرام ہے. 5 دن روزے رکھنا حرام. کوئی رکھے گا روزے تو وہ ثواب نہیں، وہ گناہ کر رہا ہے. ایک دن ہے عید الفطر کا، رمضان ختم ہوا اور عید کا دن ہوا، وہ دن ہے، وہاں بھی ایک دن رکھا. لیکن قربانی والے دن سلنگ مسلسل 4 دن رکھے کہ یہ 4 دن روزے ہی نہیں رکھے جائیں گے، روزے رکھنے والا حرام کام کر رہا ہے. اس لیے یہ جو دن ہے، یہ تکبیر تشریق یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کے دن ہے. اور دوسری چیز اللہ کی طرف سے مہمانی کی، یہ کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے. اس لیے اس کے گوشت کھانے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ، قربانی کے گوشت پر بھی ثواب کا وعدہ ہے. اس لیے بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یہ قربانی والا عمل کرے، لیکن ہمارے اس قربانی والے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خاص طور پر ہم خیال کریں. قربانی کی جو زائد چیزیں ہیں روڈ پر، سڑکوں پر نہ پھینکیں، اس کا پہلے سے انتظام کریں. کوشش یہ کرے کہ جتنی بھی زائد چیزیں، اوج ہے، آنت ہے، چیتڑے ہیں، ہڈیاں ہیں اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کے ساری ایک پلاسٹک بیگ کے اندر، ایک تھیلے کے اندر، ایک چیز کے اندر بھر کر جو مناسب جگہ ہیں وہاں تک اس کو پہنچا دیوے. ڈسٹ بین جو ہے کارپوریشن کی طرف سے جو چیزیں رکھی گئی ہیں، جو نمبرات ہم تک پہنچے اس تک ہم پہنچائیں. ہمارا یہ عمل کسی بھی وجہ سے بدنام ہونے والا نہ بنے. مسلمان صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے، اس لیے صاف صفائی کا بالکل خاص طور پر ہم خیال رکھنے والے بنے. اسی طریقے سے نماز کے مکمل ہو جانے کے بعد، خطبہ مکمل ہو جانے کے بعد مسجد میں یا مسجد کے باہر نہ مصافحہ کرے، نہ گلے ملے، نہ معانقہ کرے، سلام پر اکتفا کر لے. اس لیے کہ یہ جن بیماری اور جو حالات چل رہے ہیں، اس وجہ سے مسجدوں کے اندر یا ہمارا سڑکوں پر کھڑے ہو کر مصافحہ کرنا، گلے ملنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے ان حالات کے اندر. اس لیے دور ہی سے سلام پر اکتفا کریں، ان چیزوں کا ہم خیال کریں.